اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں دنیا کی تعریف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے جادوگر جادو کرتے ہوئے ایک چیز کو دو بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی انسان کو بظاہر یہ رونق، یہ بہاریں، یہ نعمتیں، یہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں اور اچانک ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا نظر آتا ہے اور اس کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، پہلی بات تو یہ ہے، یہ عیب دار ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو ہم اس کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب تو یہ مرا ہوا ہے اور اس کے پاس کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے انسان کی، اس سے مہک آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تعفن پھیلا ہوا ہے، تو اس کو تو کوئی نہیں خریدے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کہ جتنی وقت تمہارے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی ہے، اس سے بھی زیادہ کم حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی ہے۔ یعنی جتنا تم اس بکری کو کم تر سمجھ رہے ہو، یہ مردار بکری کو کم تر سمجھ رہے ہو، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا مردار ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے بارے میں یہاں تک فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا کا مال مل جائے۔ بدکاری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ دنیا کی لذت مل جائے۔ انسان شراب پیتا ہے تو کیوں پیتا ہے؟ تاکہ دنیا کی کچھ لذت میں بھی حاصل کر لوں۔ یہ سارے گناہ جو انسان کرتا ہے، اگر اس کی بنیاد کی طرف انسان جائے تو وہ انسان کے لیے دنیا ہی بنتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اس کو اتنی تشدید بیان کرتے ہیں دنیا کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو لوگ کما رہے ہیں یا دنیا کما رہے ہیں یہ تو جائز ہی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا کی مثال اگر سمجھنی ہے تو ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھنی پڑے گی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی ہے اور انسان کی مثال کشتی کی ہے۔ اب پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، تو انسان بھی دنیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے وہاں سے کمانا ہے، اس نے اپنا رہنے کا بندوبست کرنا ہے، سب چیزیں وہاں سے حاصل کرنی ہیں، تو دنیا کے بغیر گزارا نہیں۔ جیسے پانی کے بغیر کشتی کا گزارا نہیں، اسی طرح دنیا کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو تب تک تو کشتی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ پانی دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے لے۔ جب کشتی کے اندر پانی جاتا ہے تب مسائل بنتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنی دل کی کشتی میں اس دنیا کو حاوی نہیں ہونے دینا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جو دنیا کو اپنے دل میں حاوی کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مرنے کا دل نہیں کرتا۔
ایک بزرگ ہیں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اب ان کا دین کی طرف پھرنا کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ اپنی دکان میں بیٹھے ہیں اور ایک درویش ملنگ قسم کا آدمی آتا ہے۔ اب حضرت جو تھے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک تو عطر کا کاروبار تھا اور دوسرا دوائیوں کا کاروبار تھا۔ اس میں دکان میں بہت ساری شیشیاں پڑی تھی۔ تو وہ جو ملنگ آتا ہے نا، فقیر، وہ آتا ہے تو دکان کی شیشیوں کو طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب تھوڑی دیر زیادہ ہوتی ہے تو فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کوئی چیز خریدنی ہے؟ تو وہ خاموش پھر شیشوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو پھر فرید الدین عطار نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہا کہ میں نے یہاں سے کوئی چیز نہیں خریدنی، مسئلہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تو مرے گا تو تیری روح تو ایک ایک شیشی کے اندر جائے گی، جب تیرے موت کا وقت آئے گا اس وقت تو تیری جان آسانی سے نہیں نکلے گی، کیوں؟ تیرے پیچھے اتنا مال ہے۔ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کو غصہ آتا ہے، کہتے تو تیری جان کیسے نکلے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہا کہ میں تو ایک پل نہیں لگے گا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ دکان سے باہر جاتے ہیں، زمین پہ لیٹتے ہیں، وہیں کلمہ پڑھتے ہیں، وہیں ان کی روح نکل جاتی ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ ایسی چوٹ لگتی ہے کہ یار یہ بندہ تو سچ کہہ گیا، اس کی روح نکلتے تو ٹائم نہیں لگا، لیکن واقعتاً میری روح تو ایک ایک شیشی کے اندر داخل ہوگی۔ پھر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدلی۔ بنیاد کیا بنی؟ دنیا سے بیزاری، دنیا سے دوری۔ اور آج سب سے زیادہ چیز اگر کسی انسان کے دل میں ہے تو وہ دنیا کی محبت ہے۔ پیسہ آ جانا برا نہیں ہے، برا یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس پیسے کی جگہ ہو۔ ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس کچھ مال آتا ہے، تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ خادم سے کہتے ہیں مال کو اندر رکھ دو، پیسے کو اندر رکھ دو۔ اب کچھ دنوں بعد اطلاع ملتی ہے کہ مال گم گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ خادم آ کے اطلاع دیتا ہے کہ حضرت آپ کا جو مال آیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، گم گیا ہے۔ شیخ تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب خادم حیران ہوتا ہے کہ مال کے آنے پر تو الحمدللہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن مال کے جانے پر الحمدللہ سمجھ نہیں آتی۔ شیخ سے پوچھتے ہیں شیخ یہ آپ نے دونوں مرتبہ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب مال آیا تو میں نے اپنے دل پر نظر کی، کہیں اس کے آنے سے میرے دل میں اس کی محبت تو نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں نے دل کی طرف دیکھا تو اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت میرے دل میں نہیں تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ اب جب تم نے خبر دی کہ مال ختم ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، تو میں فوراً اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، کہیں اس مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے کہیں مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں میرا دل پریشان تو نہیں ہوا۔ تو میں نے دل کی طرف نظر کی تو میرے دل نے یہ جواب دیا کہ آپ کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو اگر مال اس حیثیت کا آپ کے پاس ہے کہ اس کے آنے سے بھی کوئی فکر نہیں پڑتی اور اس کے جانے سے بھی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر یہ مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں یا تو دنیا کی محبت آ سکتی ہے، مال کی محبت آ سکتی ہے، یا اللہ کی محبت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی بھی محبت ہو، مال کی بھی محبت ہو۔ تو ایک چیز انسان کے دل میں بس سکتی ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور اللہ کی محبت کو ڈالنا ہے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر دیکھنا یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ کے پڑے گی اور ہم لاتے مارتے پھریں گے۔ وہ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، کہا کہ دنیا کی مثال سائے کی ہے۔ اگر تم سائے کے پیچھے دوڑنا شروع کرو نا تو وہ آگے دوڑنا شروع کر دے گا،
اور اگر تم اس سے منہ پھیر لو, دوسری طرف گھوم جاؤ, تو وہ سایہ تمہاری طرف دوڑنا شروع کر دے گا. تو اگر ہم دنیا کی طرف پشت کر لیں تو خدا کی قسم یہ دنیا ہماری طرف دوڑے گی. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آج کل کے پیر نہیں تھے, وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ ایک مرید آیا اور کہنے لگا, حضرت, تکبرانہ لہجے میں, حضرت یہ 1 لاکھ روپے آپ لے لیں. آج کی بات نہیں کر رہا, آج سے 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں, جب 1 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو, 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہو. مرید آتا ہے, حضرت یہ 1 لاکھ روپیہ لے لیں, 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت دیکھتے ہیں اس کے لہجے میں تھوڑا سا تکبر ہے, کہتے ہیں بھائی لے جاؤ, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. خادم جو مرید ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے, کہتے ہیں حضرت آپ کو یہ 1 لاکھ روپیہ دینے والا مرید نہیں ملے گا. تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں بھی 1 لاکھ روپیہ ٹھکرانے والا پیر نہیں ملے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے درسگاہ میں جاتے ہیں, بچوں کو حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں. وہ جو مرید ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت کو دے کے چھوڑنا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ حضرت کی چپل کہاں پڑی ہے, جہاں چپل پڑی ہے وہاں پہ پیسے رکھ کے چلا جاتا ہے. اب جب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیسے ان کی چپلوں میں پڑے ہیں. تو اس وقت حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے جوتوں سے ان مال کو لاتے مارتے ہیں اور یہ مال ہماری طرف خود چل کے آتا ہے. تو اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو مال خود ہماری طرف آئے گا, لیکن اگر جب ہم مال کے پیچھے دوڑیں گے تو پھر مال بھی ہماری سے جیسے سایہ دوڑتا ہے ہم سے آگے دوڑتا رہے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت کیوں ہے, موت سے نفرت کیوں ہے؟ کوئی وجہ تو ہے, آخر کار کوئی نہ کوئی نتیجہ تو اس کا نکلنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے, آخرت سے محبت نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اسلام آباد میں رہتا ہو, ساری انویسٹمنٹ اس نے اسلام آباد میں کی ہو اور جا کے زندگی گزارنا شروع کر دے کراچی میں. کبھی ایسا ہوگا؟ اگر ہوگا بھی تو کیا ہوگا کہ اس کا ہر وقت دل سے اسلام آباد کے ساتھ لگا ہوگا. جو اس نے پیسہ لگایا ہوا ہے, انویسٹمنٹ جو کی ہے, وہ تو ساری اسلام آباد میں ہوئی ہے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری انویسٹمنٹ اس دنیا میں کی ہوئی ہے, تو مرنے کا جی نہیں کرتا. جب ہمارا کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے خرچ ہوگا, اللہ کے لیے خرچ ہوگا, تو پھر دیکھنا کہ انسان وہ کہے گا کہ کس وقت میرا وقت پورا ہو اور میں جو ہے اپنے خدا کی طرف چلا جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جس ٹائم شہید کیا گیا تو زمین پہ گرتے ہیں تو سب سے پہلا جملہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی کہ اس ایمان کی حالت میں اللہ نے مجھے موت دے دی. تو کام یہ کرنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو تو ہم نے اس میں جو ہم یہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ ہم نے دراصل اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ مرنے کا بھی جی کرے گا اور پھر اللہ کی طرف جانے کا بھی جی کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں حقیقی معنوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے, کہ دنیا میں ہوں, دنیا کے طلبگار نہ ہوں, بازار سے گزرے ہوں اور خریدار نہ ہوں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.